اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چنانچہ اب کیا فرما رہے ہیں، لما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم، کتاب والوں کے پاس جب ایک اور کتاب آئی اور اس کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے، اس کتاب کی تصدیق ہو رہی ہے۔ تو پہلے اب آپ دیکھ لیں، بنو اسرائیل سے اللہ تعالیٰ کا ایک معاہدہ اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم یہ تھا آیت نمبر 41 میں کہ آمنو بما انزلت مصدقا لما معکم، تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کے مقابلے میں نہیں، اس کی تائید میں کتاب آ رہی ہے، جو تمہاری تائید ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اس کتاب کو تم مانو جو میں نازل کر رہا ہوں۔ لیکن یہاں کیا فرما رہے کہ جب وہ کتاب آ گئی، لما جاءہم کتاب، اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی، اور اس سے پہلے ان کا کیا معمول تھا، کیا کہنا تھا؟ نزول قرآن سے، بعثت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تو وہ کہا کرتے تھے اللہم انصرنا بالنبی المبعوث آخر الزمان، نبی آخر الزمان بھیج کر اے اللہ ہماری نصرت کر دے ان مشرکین کے مقابلے میں، اہل زمانہ اقوام عالم کے مقابلے میں۔ لیکن جب وہ نبی مبعوث آ گئے اور فلما جاءہم ما عرفوا، آ بھی گئے اور علامات تورات میں مذکور تھی، اللہ کی کتاب میں مذکور تھی، وہ پہچان بھی گئے گی تو وہی ہے، تو کفروا بھی، انکار کر دیا۔ تو انہی کا ذکر ہے کہ جب کتاب آئی ان کی، یہاں کتاب کا ذکر ہے، یہ آیت نمبر 89 ہے، اور آگے آیت نمبر 101 لما جاءہم رسول من عند اللہ، اللہ کے رسول جب آیا اللہ کی طرف سے، وہ بھی مصدق ہیں، موسیٰ کی تصدیق، ابراہیم کی تصدیق، نوح علیہ السلام کی، جو کچھ تورات میں تھا کہ آدم علیہ السلام سے سلسلہ شروع ہوا انسانیت کا، اور فلاں فلاں نبی آئے ہیں اور فلاں فلاں قوموں کو عذاب ہوا ہے، جو کچھ تھا وہ جو ہے یہاں بھی ہے۔ تو نبی انبیاء کی تصدیق کر رہے ہیں، کتاب کتابوں کی تصدیق کر رہے ہیں۔ لما جاءہم کتاب من عند اللہ، اس کے بعد فرمایا لما جاءہم رسول من عند اللہ، کہ وہاں کیا تھا؟ پہلے کہا کرتے تھے کانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں اس کے ذریعے فتح طلب کرتے تھے، لیکن لما جاءہم ما عرفوا، جب وہ آ گئے اور پہچان گئے یہ لوگ تو انکار کر دیا، کفروا بھی، اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، یہ ہیں ہی کافر، وکان من الکافرین، پہلے سے کافر تھے، کفر کا اظہار کر دیا، کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لعنت کا مطلب وہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے اور دور ہو جائے۔ اللہ نے ان کو بد دعا دی، بد دعا قبول بھی اللہ کریں گے اور بد دعا کی بھی اللہ نے ہے، اور بد دعا جب اللہ نے فرمائی تو نبی کے زبان پہ جاری ہوئی اور انسانوں کے زبانوں پر بھی جاری ہوئی کہ بھئی لعنت ہو ان پر، یہ ملعون ہے، مغضوب علیہم ہے۔ بہت برا سودا کیا ان لوگوں نے کہ اپنے آپ کو جہنم کے حوالے کیا، اپنے آپ کو ہاتھ سے جانے دیا تو بیچ دیا، گویا کہ بدلے میں کیا لیا؟ بئس ما اشتروا بہ انفسہم ان یکفروا بما انزل اللہ، ما انزل اللہ کا انکار کیا، ما انزل اللہ کا کفر کیا، یہ کفر انہوں نے خریدا، اختیار کیا اور جان دے دی اس کے بدلے میں، کس کو دے دی؟ جہنم کے حوالے کر دی۔ بہت برا سودا کیا، بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ کیوں کیا؟ بغین، سلسلہ وہی ہے، ابلیس نے کیوں انکار کیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کا؟ حسد اور بغض اور بدنیتی کی وجہ سے کہ خلقتہ من نار و خلقتہ من طین، میں تو افضل ہوں اس سے، آپ نے اس کو مجھ پر فضیلت دی اور مجھے مفضول بنا دیا، اس کو مسجود اور مجھے ساجد بنا رہے ہو کہ میں ان کی فضیلت کا اعتراف کروں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوگا۔ یہاں بھی وہی ہے، بغین ان ینزل اللہ من فضل علی من یشاء من عبادی، کہ اللہ اپنے فضل کو اپنے جس بندے پر نازل کرنا چاہتے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ نہ کرے اللہ، ہم ہی پر کتابیں نازل کرے اور ہمیں ہی اور کتب ہم میں رہیں، بنو اسحاق سے، بنو اسرائیل سے، بنو یعقوب سے نکل کر بنو اسماعیل میں نہ جائے۔ بھئی تو اللہ کی مرضی ہے، آج تک بنی اسرائیل میں یہ سارا سلسلہ رہا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد صرف خاتم النبیین ان کی اولاد میں نبی بنائے جا رہے ہیں۔ تمہیں یہ سمجھ سے برداشت نہیں ہو رہا ہے؟ تم اللہ کا قانون ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، اللہ کا دین، اللہ کے فیصلے ہاتھ میں لینا چاہتے ہو، تو کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، نہ کسی
بشر کو اختیار ہے، نہ کسی ملک فرشتے کو اختیار ہے، نہ کسی جن کو اختیار ہے، کسی کو بھی اختیار نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے فیصلے ہیں۔ چنانچہ ایسا کر کے باءوا بغضب علی غضب، مغضوب در مغضوب، غضب در غضب ان پر نازل ہوا، اور ان کے لیے عذاب مہین بھی ہے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمنوا بما انزل اللہ نے کتاب نازل کی ہے، بھائی مانو قرآن کو، ایمان لاؤ اس پر، اللہ کی کتاب ہے، مومن ہو جاؤ، کہتے ہیں نؤمن بما انزل علینا، ہم اپنی کتابوں کو مانتے ہیں۔ حق والے کبھی اس طرح کی بات نہیں کرتے کہ ہم اپنی کتابوں کو مانتے، اسی کو تعصب کہتے ہیں۔ تعصب، تحزب، کہ اپنے حزب اور اپنے عصابہ اور اپنے گروہ کے ساتھ آپ جا رہے ہیں کہ چونکہ یہ میرا گروہ ہے لہذا میں ان کے ساتھ رہوں گا، نہیں، آپ حق کے ساتھ گھومیں۔ یدور حیث دار الحق، جہاں حق جاتا ہے وہاں وہ جاتا ہے۔ ہمارے سلف کا یہی طریقہ کار ہے کہ وہ حق مانتے تھے، میرا عربی ہے، میرے قبیلے کا ہے، میرے مسلک کا ہے، میرے فرقے کا ہے، نہیں، جو حق ہے۔ اہل بیت کو ہم مانتے ہیں، شیعہ بھی مانتے ہیں، لیکن شیعوں کی وجہ سے ہم اہل بیت کو نہیں چھوڑ سکتے، حب علی کو شیعوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتے۔ حدیث کو حنفی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، حنفی اہل حدیث کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے، اور اہل حدیث کو بھی نہیں چاہیے کہ وہ فقہ کو حنفیوں کی وجہ سے ترک کر دے۔ بھائی فقہ بھی سب کا سرمایہ ہے مشترک، حدیث بھی سب کا سرمایہ ہے مشترک، قرآن بھی سب کا مشترک سرمایہ ہے، اہل بیت بھی سب کا مشترک سرمایہ ہے، اس میں ہمارے ساتھ کوئی اور آ رہا ہے تو آئے، وہ ہمارے مشترکات ہیں، لیکن ہم حق کو مانیں۔ وہ کیا کہتے رہے؟ نؤمن بما انزل علینا ویکفرون بما وراء، اس کے علاوہ جو کچھ ہے اس کا انکار۔ یہ تعصب اور تحزب ہے اور بہت خطرناک ہے۔ ایک تو مذاہب میں ہوتا ہے، مسالک میں ہوتا ہے، مکاتب میں ہوتا ہے، اور ایک دین میں ہوتا ہے۔ دین میں جب تعصب ہوگا تو وہ تو پھر انبیاء کے ساتھ بھی ہوگا، چنانچہ یہ لوگ کرتے رہے۔ ان کا تعصب تو بڑا خطرناک تھا کہ وہ تو موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ سارے نبی بھی مسترد، بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لانے والے جبریل بھی مسترد آگے آ رہا ہے۔ عداوت یہاں تک پہنچ گئی، اور گویا کہ اللہ تعالیٰ سے بھی ناراض ہیں کہ آپ محمد کو کیوں نبی بنا کے بھیج رہے ہیں، جیسے ان کی کئی چیزوں سے اس کا اظہار ہو رہا ہے۔ اور وہ برحق ہے، وہ الحق مصدقا لما معہم، اور تمہاری کتابوں کی تصدیق اس سے ہو رہی ہے، تمہارے کوئی مقابلے میں تو نہیں آ رہا۔ اللہ کی کتابیں ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہو سکتی، ہر آنے والی کتاب گزشتہ کتاب کی تصدیق کرے گی، ہر گزشتہ کتاب آئندہ کتاب کی بشارت دے گی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہو رہا ہے، اللہ کے بندے ہیں اور بندوں ہی پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے، بندوں ہی کی ہدایت کے لیے، تو اللہ ان سے فرماتے ہیں، اور فرمایا تم ان سے کہو کہ چلو تم بڑے نبی والے ہو اور بڑے اپنی کتابوں پر عمل کرنے والے ہو، نؤمن بما انزل علینا، یہ بتاؤ کہ لما تقتلون انبیاء اللہ من قبل، تم تو نبیوں کو بھی قتل کرتے رہے ہو، تمہاری کون سی کتاب میں آیا ہے، کب اللہ نے نازل فرمایا ہے تم پر یہ حکم؟ اور تم موسیٰ کے کتنے پیروکار ہو، یہ بھی دیکھو، تم ہو ہی نافرمان اور تم ہو ہی باغی، اور یہ بغاوت صرف تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی، تم تو موسیٰ کی بھی نہیں مانتے تھے۔ لقد جاءکم موسیٰ بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون، تم ہی وہ لوگ ہو جو بچڑے کی عبادت کرتے رہے موسیٰ علیہ السلام کے کوہ طور پہ جانے کے وقت، اور تم ظالم تھے۔ تیسرے میثاق کا ذکر آ رہا ہے، ذکر کیا گیا تھا کہ 3 میثاق، اذا اخذنا میثاقکم ورفعنا فوقکم الطور، طور اٹھا کے ہم نے تم سے کہا، خذوا ما آتیناکم بقوہ، مضبوطی سے تھامے رکھو اس کو جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، واسمعوا، مانو، سنو، سنو یعنی سننے کا معنی ہے ماننا، میری نہیں سنتا یعنی نہیں مانتا، تو میری سنو۔ انہوں نے کیا کہا؟ عجیب بات کہی انبیاء سے، سمعنا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، بلکہ انبیاء سے اپنے، کہ سمعنا، ہم نے بات تو تمہاری سنی، سمعنا قولک وعصینا امرک، لیکن ہم مانیں گے نہیں، معصیت کریں گے۔ کھلے عام تم لوگوں نے کہا، تم تو عاصی ہو اور خود اس کا تم نے اعتراف اور اعلان کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کے دلوں میں بچڑے کی، غیر اللہ کی، بتوں کی محبت رچ بس گئی ہے، اور جس دل میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اس میں غیر اللہ کی محبت نہیں آتی۔ اشربوا فی قلوبہم العجل بکفرہم، اور یہ کفر کی نحوست ہے، بکفرہم، بسبب کفرہم، اشربوا فی قلوبہم العجل، اے حب العجل۔ تو یہ ایسے بدبخت ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ کی محبت جس دل میں ہوتی ہے اس میں غیر اللہ کی محبت نہیں ہوتی۔ والذین آمنوا اشد حبا للہ ومن الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ۔ جیسے اللہ کے ساتھ محبت ہونی چاہیے، غیر اللہ کے ساتھ، انداد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، یہ بھی وہی کافر ہیں۔ بظاہر تو مومن ہیں، بظاہر تو مسلم ہیں، بظاہر تو اللہ والے ہیں، لیکن اصل میں یہ کافر ہیں کہ دلوں میں اس کی محبت ہے۔ اور یہ محبت گویا کہ گھول کر ان کو پلائی گئی ہے۔ یہ ایک محاورہ ہے یا استعارہ ہے کہ جو چیز بالکل جڑیں پکڑ لے اور مضبوطی کے ساتھ جو ہے چمٹ جائے کسی چیز کے ساتھ اور اس سے الگ ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ تو ان کو پلائی گئی ہے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُم بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے فرمایا اگر تمہارا یہی ایمان ہے بھائی، نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا، اچھا یہ ایمان ہے تمہارا، انبیاء کو قتل کرو اور بچڑے کی عبادت کرو اور نبی سے کہو عصینا، اگر یہ ایمان ہے تو یہ تو بہت برا حکم دے رہا ہے تمہارا ایمان تمہیں۔ ایمان کا تقاضا تو کبھی نہیں ہوتا، اس طرح ایمان کا تقاضا نہیں ہوتا، یہ ایمان کا تقاضا ہے ہی نہیں، یہ تمہاری اپنی بات ہے۔ اگر تم مومن ہو اور تمہارے ایمان تمہیں یہ کہہ رہے تو بہت بری بات ہے تمہارے ایمان کی طرف سے۔ اس کے بعد فرمایا کہ چلو ایک چیلنج ہے، اور اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہم ہی جنت میں جائیں گے، آگے آ رہا ہے، یہودی کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان ہودا، نصارہ کہتے تھے لن يدخل الجنت الا من کان نصارا، ہم ہی جنت میں جائیں گے اور کوئی نہیں جائے گا۔ تو جنت ہمارے لیے ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتوں پر قبضہ کرنے والے، اور اس طرح قبضہ خود ساختہ قبضہ کرنے والے، اس کا مستحق بننے والے نہیں، خود ساختہ اور زبردستی، یعنی اللہ کے ساتھ گویا کہ اللہ کی ربوبیت اور الوہیت اور اس کو جو ہے اللہ کی عطا کو چیلنج کرنا کہ آپ کس کو دو گے، یہ آپ کی مرضی نہیں ہوگی، ہم لینے والے ہیں، ہم قبضہ جمائیں گے جس چیز پر تو وہ پھر ہمارے پاس رہے گی جب تک ہم چاہیں گے۔ فرمایا اگر یہ آخرت کا گھر تمہارے لیے ہی ہے، ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اوروں کو نہیں ملے گی، ذرا موت کی تمنا کرو، اللہ والے پھر موت سے نہیں ڈرتے، اس لیے کہ وہ تو موت کے ذریعے اللہ تک پہنچ جائیں گے، تم ذرا کرو تمنا، مومن نہیں ڈرتے، اسی لیے جا کے وہ جہاد کے لیے خود کو پیش کرتے ہیں۔ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، مارتے بھی ہیں، مارے بھی جاتے ہیں، اور وہ انہیں زندگی سے زیادہ پیارا ہوتا ہے قتل کیا جانا، شہید ہو جانا، موت۔ تحفۃ المؤمن الموت، حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں کہ موت مجھ پر گرے یا میں موت پر گروں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اس کی، یعنی موت تو میں سینے سے لگاؤں گا اور موت کے لیے میں تیار ہوں، بلکہ میں اتنا شوق رکھتا ہوں جیسے دودھ پیتا بچہ اپنی ماں کی چھاتی پہ جانے کا جو ہے شوق رکھتا ہے۔ تم ذرا یہ شوق دکھاؤ، تمنا کرو، نہیں کر سکتے ہو۔ لن یتمنوہ، یہ قرآن کی پیشگوئی ہے، کبھی نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا کرتوت ایسا ہے، بما قدمت ایدیہم، اور اللہ ظالموں کو جانتے ہیں، اور نہیں کی کبھی تمنا، بلکہ فرمایا تمنا کیا کریں گے، یہ تو ساری کائنات سے سب سے زیادہ زندگی سے محبت کرنے والے ہیں یہودی، ایسا جو ہے بنی اسرائیل، لتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ ومن الذین اشرکوا، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ یہی زندگی ہے، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا، تو کوئی مرتا ہے، کوئی زندہ ہوتا ہے، یہی سلسلہ ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے دوبارہ، بعث بعد الموت نہیں ہے۔ وہ لوگ بھی زندگی سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی محبت یہ لوگ رکھتے۔ من الذین اشرکوا، ایک آدمی چاہتا ہے کہ مجھے 1000 سال زندگی ملے، 100 سال سے بھی دل نہیں بھرتا، 500 سال سے بھی نہیں بھرتا، لیکن اللہ نے فرمایا کیا ہوگا، تمہیں 1000 سالہ زندگی بھی مل گئی تو کیا اس سے تمہیں چھٹکارا مل جائے گا عذاب سے؟ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے اعمال کو دیکھ رہے۔ حق کی عداوت میں کہاں تک پہنچے؟ جبریل کے ساتھ بھی عداوت شروع کی۔ نبی علیہ السلام سے کہا کہ انبیاء کے پاس فرشتے آتے ہیں، آپ بتائیں آپ کے پاس کون سا فرشتہ آتا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل آتے ہیں۔ کہا اچھا وہ جبریل جو عذاب کو لے کے آتے ہیں، میکائیل کی بات کرو، پھر بھی مانی جا سکتی ہے، جبریل کی تو ہم نہیں مان سکتے، ان سے تو ہماری دشمنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، اور ان کے اس بہت بڑی خباثت کا
اظہار فرمایا کہ وہ ایسے بدطینت ہیں کہ وہ جبریل سے، اللہ کے سفیر سے، اللہ کے جو ہے بھیجے ہوئے رسول سے جو کہ فرشتہ ہے اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو اس کا دشمن ہے فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اللہ نے آپ کے دل پر ان کو اتارا، اللہ کے حکم سے ہے، بِإِذْنِ اللہ، تصدیق کرنے والا ہے، مَا بَيْنَ يَدَيْهِ، گزشتہ کتابوں کا، ہدا ہے، بشرا ہے للمؤمنین۔ تو من کان عدوا للہ وملائکتہ، جو اللہ کا، فرشتوں کا، یعنی اللہ نے فرشتوں کی دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دے دیا، اس لیے اللہ پر اور فرشتوں پر بھی ایمان لانے۔ جو رسولوں کا دشمن ہے، جو جبریل اور میکال کا بطور خاص دشمن ہے، وہ تو اللہ کا دشمن ہے، اور اللہ پھر ایسے کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو للکافرین، یہ کافر ہو گئے اور اللہ ان کا دشمن ہے۔ سمجھ لیں کہ اب ان کی دشمنی اللہ سے ہے، اور اللہ کی بھی پھر ان سے دشمنی ہے، اور اللہ دشمنی کے نتیجے میں ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں اور کیا کریں گے یہ بھی پھر ان کو پتہ ہے، اس لیے کہ وہ صاحب کتاب ہے، اصحاب کتاب ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے کتاب دی، بینات دی، عیسیٰ علیہ السلام کو بینات دی، آپ کو بھی بینات دی، انزلنا الیک آیات بینات، اور ان کا بھی یہ انکار کر رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب کا تقاضا تھا کہ سارے انبیاء کو مانیں، آپ کو بھی مانیں، چنانچہ آپ اور آپ کے پیروکار ساری کتابوں کو اور سارے انبیاء کو مانتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم، یہ نہیں مانتے، یہ ان کے باطل ہونے کی علامت ہے۔ جب بھی انہوں نے معاہدہ کیا، 3 میثاقوں کا ذکر آیا، وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، اس کو ایک فریق نے اس کو پیچھے پس پش ڈال دیا، بلکہ اکثر لوگ ان میں ایمان نہیں لاتے، بل اکثرهم لا یؤمنون۔ اور جب ان کے پاس کتاب رسول آئے اللہ کی طرف سے من عند اللہ مصدق لما معہم، ان کی کتاب اور ان کے انبیاء کی تصدیق کرنے والے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، ان لوگوں نے اللہ کی کتاب کو یعنی اپنی کتاب کو، تورات کو پس پش ڈال دیا، اس کی تعلیمات کو بھی چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا، اس لیے کہ تو تورات اور انجیل میں آیا ہے کہ محمد احمد کی بعثت ہوگی اور تمام صفات جو ان میں پائی جاتی ہے ان کا بھی ذکر ہے۔ کانہم لا یعلمون، بالکل انجان بن گئے، گویا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے، حالانکہ ان کو علم ہے، جان بوجھ کے وہ نافرمانی کر رہے ہیں اور کتاب کی تعلیمات کو چھوڑ رہے ہیں اور ان سے اعراض کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسولوں کو چھوڑ کے شیاطین کو پیشوا بنایا، اور اللہ کی کتابوں کو چھوڑ کے سحر اور جادو کو پیشوا کو جو ہے لے لیا، اور سحر اور جادو پر عمل شروع کر دیا۔ یہ بہت بڑی بدنصیبی ہوتی ہے انسان کی۔ شیطان اور سحر لازم ملزوم ہے، اور انبیاء اور کتب اللہ وہ اور ہدایت لازم ملزوم ہے۔ تو انہوں نے ہدایت کے سارے سرچشمے اور سارے سلسلے چھوڑ دیے، ان سے منقطع ہو گئے، شر کے سلسلوں کے ساتھ وابستہ ہو گئے، شیاطین ہیں اور پھر جو ہے سحر ہے۔ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، جو شیطان جس کو پڑھتے تھے، شیاطین تلاوت کرتے تھے، یعنی شیاطین کیا پڑھتے رہتے ہیں؟ وہی منتریں، وہی جو ہے جادو اور کہانت اور یہ چیزیں، شعبدے بازیاں۔ یہ کب شیاطین پڑھتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے بادشاہی کے زمانے میں، لیکن کسی کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ سلیمان علیہ السلام کا بھی جادو سے کوئی تعلق ہے۔ جیسے یہودی اور بنی اسرائیل تو اتنے بدبخت تھے کہ اپنے انبیاء کو بھی نہیں مانتے تھے، کہتے تھے محمد تو ابن داؤد کو نبی کہتا ہے، یعنی سلیمان کو، وہ تو نبی نہیں تو وہ تو ساحر تھا۔ عجیب بات ہے، اپنے انبیاء کو بھی ساحر کہا۔ اور کیا اگر وہ ساحر تھے والعیاذ باللہ، تو تم کون سے سحر سے اجتناب کرنے والے ہو؟ تم تو خود سب سے بڑے ساحر ہو، اور سحر پر یقین کرنے والے اور عمل کرنے والے ہو، اور ہمیشہ کرتے رہے اور آج بھی کرتے ہیں۔ یہودیوں کا سحر بڑا مشہور ہے، رجال دین پر، دین کے داعیوں پر جہاں جہاں ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ جادو کرتے ہیں، اسکرین کے ذریعے دوسرے ذریعوں سے ان کی تصویر سامنے رکھ کے، اور بہت سارے علماء کو، بڑے بڑے اکابر کو یہ کہا گیا ہے کہ یہودیوں نے ان پر سحر کیا ہے۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی برات بھی بیان کر دی، وما کفر سلیمان نے کوئی کفر نہیں کیا، سحر تو کفر ہے، شیطانوں نے کیا ہے، یہ شیطان کرتے تھے، یعلمون الناس السحر، اور تم لوگوں نے اس جادو کی بھی پیروی کی، ما انزل علی الملکین، جو 2 فرشتوں پر نازل ہوا بابل میں، ہاروت اور ماروت نامی فرشتوں پر۔ کیوں نازل ہوا؟ فرشتے تو معصوم ہوتے ہیں، آزمائش کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کو امتحان کے طور پر نازل فرما رہے تھے کہ دیکھو کون کون، آپ بتاتے جاؤ، پھر بھی اگر کوئی
اس کو اپناتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا۔ وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنہ فلا تکفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بالضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ یہ اس جادو کے متعلق ہے، اور وہ جو لوگ سیکھتے تھے وہ نقصان کے لیے سیکھتے تھے۔ فرشتے اعلان بھی کرتے تھے کہ ہم آزمائش اور امتحان ہے، لیکن وہ پھر بھی سیکھتے رہے اور نقصان پہنچاتے رہے، اور نقصان بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، لیکن وہ سبب بنتے تھے اس کا، اور مضر جادو سیکھتے تھے، نافع کوئی عملیات نہیں۔ اور ان لوگوں کو پتہ ہے لقد علموا کہ جس نے اس کو خریدا اور اپنایا اس جادو کو، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے، اور بہت برا سودا کیا ہے انہوں نے، کاش وہ جانتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، اگر یہ لوگ تقوی اختیار کرتے، ایمان لاتے تو یہ بہت اچھا تھا ان کے لیے، کاش وہ جانتے۔